بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ بات اسی سلسلے میں ہم کرنا چاہتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا ایک ڈرامہ چل رہا تھا، کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مسلسل کہہ سکتے ہیں کہ یہ چل رہا تھا، اسی کے سلسلے میں ہے۔ تو خیر یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے وہ جیسے ہی کوئی اس قسم کا جو اس قسم کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، جو ایک بالکل عجیب سا سین ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر وہ بیچارے جو ہے نا وہ مٹھائیاں جو ہے نا وہ تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، رسگلے تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے اس کو بھی ہم اس کی خوشی میں بھی ہم مٹھائیاں ہی بانٹتے ہیں، پھر جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کی خوشی میں بھی مٹھائیاں ہی بانٹتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کب ہم سمجھیں گے، یہ ہماری قوم کب سمجھے گی۔ اور حامد میر جیسے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے توپ کے صحافی سمجھتے ہیں، جن کی بے ایمانیوں کا قصہ اگر آدمی چھیڑ کے بیٹھ جائے تو میرا خیال میں کم از کم کو 100 کے قریب ویڈیو صرف اس کی جو خوبیاں ہیں انہی پہ ہی جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ جو ویڈیو ہے وہ بن سکتی ہے۔ سب کے سب جو ہے وہ ایسا گھیرا ڈالتے ہیں۔ دیکھیں مثال بنی ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کتنا بھی تیز بھاگے سچ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ دیکھیں ہوا تو عجیب ہے، یہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل جو اعتزاز احسن صاحب کو سن رہے تھے، حالانکہ وہ اپوزیشن کے بندے ہیں، لیکن ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے مخلص پاکستانی ہیں اور ہمیشہ قانون کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ قانونی بات وہ کسی بھی حساب میں ہو، وہ اس کو کرتے ہوئے کبھی نہیں جھجکتے اور ہمیشہ صحیح طور پہ صحیح بات کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہم نے دیکھا ہے، کل میں ڈاکٹر پیر زادہ صاحب کے پروگرام میں بھی ان کو سن رہا تھا، جو 18ویں ترمیم کے بارے میں جو غلطیاں ہیں جو اس پہ وہ تبصرہ کر رہے تھے۔ حالانکہ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس وقت وہ خود موجود تھے، لیکن جو اس میں غلطیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے شور کیا تھا اور اب بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جیسے اب کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا جو ہے نا وہ اظہار کیا کہ اس وقت تک کسی کی بدنیتی کو آپ نہیں کہہ سکتے، کسی کی بدنیتی پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کا کوئی ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں بدنیتی کا، جب تک آپ اس شخص کو بلا کے کورٹ میں پوچھتے نہیں کہ بھئی آپ نے یہ بدنیتی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یعنی بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے وکیل ہیں، قانون دان ہیں اور بڑے مخلص انسان ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے سے۔ وہ کبھی کسی پارٹی کا جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں، لیکن جو بات سچ ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بھلے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے پی پی والوں کے خلاف ہو، بھلے کسی کے بھی خلاف ہو۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ مخلص لوگ ہیں جو واقعی پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ بالادستی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں نا پھر بار بار ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے اب اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، جس میں معصوم اور نہتے لوگوں کو سر عام گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، اور آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی قانون دان کو، کسی جج کو نہ اللہ کا خوف ہوا اور نہ ہی ان کے قانون نے ان کو جھنجھوڑا کہ اس واقعے کے جو
ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دیکھیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اور دن رات ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں یہ جو چوروں کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک سچ میں ایسا نظام آئے جس میں قانون کی بالادستی حقیقی معنوں میں ہو، جس میں انصاف مل سکے۔ ہمارے ہاں ابھی جس ڈپارٹمنٹ کو چھیڑ رہے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں سے مافیا نکل رہا ہے۔ ایک کام جس پہ کل بڑے یہ سمجھیں کہ بڑے ڈانس ہو رہے تھے، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، یعنی وہ کچھ ہو رہا تھا، بس سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ایک شارٹ آرڈر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ غلطیاں جو حکومت سے رہ گئی تھیں نا، اب وہ غلطیاں دور ہو کے انشاءاللہ تعالی یہ کیس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے جو ہے نا وہ فائل ہوگا دوبارہ سے۔ اور اس میں کچھ ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں بھی پتہ چل جائے گا۔ کھیل تو اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیں جو بدنامی ہوئی ملک کی، جو عدلیہ کی بدنامی ہوئی، جو ذلت پوری دنیا کے سامنے ہوئی، پاکستان کی تو الگ بات ہے، پاکستان کے باہر کے جو ممالک تھے اس میں جو ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ ایک مثال دینی پڑے گی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر وہی آرڈر ہوا کہ یہ جو اصلی فورم ہے اس پہ جا کے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ کتنا ہی اچھا ہوتا ہمارے معزز ججز سے بھی اور ہمارے جو قاضی عیسیٰ صاحب ہیں ان سے بھی، کاش وہ اس چیز کو سمجھ جاتے تو بہتر تھا۔ اس معاملے کو چپ چپیتے سارے جو حالات تھے ان کو ٹھیک کر لیا جاتا۔ میں نے ایک دن پہلے بھی اپنے ویڈیو میں مثال دی تھی، آج پھر دیتا ہوں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اگر اس وقت وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی۔ جیسے جیسے وہ گائے کی صفات مانگتے گئے، اصل میں کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ کون گناہ گار ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہم نے کام کیا تو جس شخص کو قتل کیا گیا ہے، جب اس گوشت کا ٹکڑا اس کو ماریں گے وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ تو یہی ایک سلسلہ تھا، چونکہ وہ گناہ گار تھے بچتے رہے، لیکن آخر کار وہ جیسے جیسے بہانے کرتے رہے ویسے ویسے ان پہ سختیاں زیادہ آتی گئیں، اور مہنگی ترین گائے پھر ان کو خریدنی پڑی، اور وہ خریدی۔ جب وہ سارا ہوا تو وہ اپنے ہی جال کو بچھایا جو انہوں نے تھا، اپنا جال، اسی میں وہ پھنس گئے۔ تو ابھی بھی جو ہوا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج تک جو عدلیہ کا ریکارڈ ہے پچھلے 30-35 سال سے، اس کو دیکھ کے کوئی بھی انسان آخری لمحے تک کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہوئی کہ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق کتنے بھی ججز ہیں، جو بھی ہیں، سب کے احتساب جو ہے اس کا رستہ کھل گیا، اور پھر رستہ ایسی جگہ سے کھلا ہے جو پراپر چینل ہے۔ اگر شروع سے ہی حکومت ان اداروں کو انوالو کر لیتی وہ ان سے سارے ثبوت لے کر یہ ریفرنس فائل ہوتا تو آج یہ سچویشن تھوڑی مختلف ہوتی۔ اسی طرح اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب شروع میں ثبوت دے دیتے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ دیں گے، لیکن ابھی تک دل اور دماغ نہیں مان رہا کہ ان کے پاس کوئی پراپر ثبوت ہوں گے، اس لیے کہ اگر ہوتے تو وہ آج سے
13 महीने पहले वो सारे सबूत दे देते। चलो एनी हाउ, हमें कोई काजी फ़ायद ईसा साहब से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, वो एक जुडिशरी के बंदे हैं और हम उनकी दिलो जान से कदर करेंगे अगर वो अपनी मनी ट्रेल और पूरे सबूत जो हैं वो FBI और जितनी कंसर्न अदालतें हैं अगर वो उनको दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो बेइज्जती होनी थी वो हो गई, उसको भूल जाएंगे सब लोग अगर वो सच्चे निकले तो। और अगर वो सच्चे नहीं निकले तो इससे पीछे जो लोग हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारा कीते किराए पे पानी फेर दिया, सब माफिया की जो गुनाह थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया, स्टे देकर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई तहकीकात नहीं होगी। टिल फर्दर आर्डर क्या होगा, ये एक्सटेंशनें होती जाएंगी। जैसे शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, जिनको नैब की तरफ से अगर वो गुजर भी जाएं या टेलीफोन भी सुन लें नैब का तो उनको कोरोना हो जाता है, लेकिन वहाँ जो 400-500 लोगों के अंदर घिरे हुए थे, वो लगता है कि कोरोना वहाँ हाई कोर्ट में जाता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट शरीफों का है, इसलिए वहाँ नहीं जाता। और दूसरी बात मैं फिर कहूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से कि खुदा के लिए अल्लाह से डरें, उस रब से डरें जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। और आप लोग जज हैं, खुदा की सिफ़तों में से एक सिफ़त अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी हुई है, उन शुहदा का ख्याल कर लें, नहीं तो ये दुनिया भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आखिरत भी मुश्किल हो जाएगी। कैसा कानून है ये, जो 10 जजेस साहिबान बैठे हुए थे, उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और बीइंग अ पाकिस्तानी उनसे पूछता हूँ कि ये कैसा कानून है कि सुपीरियर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, वो हुक्म दे कि GIT को काम करने दो और उससे जो जूनियर डिपार्टमेंट है, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसको बंद कर दे। इससे बड़ा कोई जुल्म है। और इसके साथ साथ जिनकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया था, जनाब अल्लामा ताहरुल कादरी साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब ताहरुल कादरी साहब, आप अब जाके कनाडा में बैठ गए हैं और आपकी खातर लोग शहीद हुए, आपके इस मिशन की खातर लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। और उस वक़्त भी जब आप आए थे तो 4-5 घंटे आप हवाई जहाज़ से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि आप चाह रहे थे बेल्ट प्रूफ गाड़ी। तो अल्लामा साहब, मुजाहिद दूर बैठ के नहीं बना जाता, आप मैदान में आएँ और लोगों की रहनुमाई करें। आए खड़े हूँ, मौत तो उसी वक़्त आएगी अल्लामा साहब जब अल्लाह के यहाँ लिखी है। आप हमसे ज़्यादा दीन जानते हैं, बहुत ज़्यादा दीन जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, अल्लाह बे भी नहीं जानते। तो मौत का वक्त और तरीका और जगह मुकर्रर है। आप कहीं भी होंगे, अगर आपकी मौत पाकिस्तान के रोडों पे लिखी हुई है तो आप उस लम्हे पाकिस्तान में ज़रूर पहुंचेंगे। बेनज़ीर कब तक बैठी रही, कहाँ से कहाँ तक होगी, लेकिन उसकी मौत चूँकि पाकिस्तान रावलपिंडी के उस रोड पे लिखी थी जो लियाकत बाग के सामने था, और वहाँ उसकी मौत हो गई। आपकी भी ऐसे होगी। आप क्यों डर के मारे उधर बैठे हुए हैं? नाराज़गी किस से है? हक लेने के लिए अल्लामा साहब आना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है, और आपको लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। इस तरह आप इन मजलूमों को छोड़ के जाके कनाडा में ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं, और लोग जो आपकी वजह से शहीद हुए, आपके मिशन की वजह से शहीद हुए, वो लोग आज पाकिस्तान में तरस रहे हैं। तो ये कोई जुआ मर्दी नहीं है कि आप भी पाकिस्तान छोड़ के जाके वहाँ बैठ गए। अगर यही कुछ करना था नवाज शरीफ लोगों की तरह, तो ये इतने सारे पंगे करने की मुसीबत क्या पड़ी हुई थी। इसलिए आप मेहरबानी करें, वापस तशरीफ़ लाएं और उन लोगों के दरमियान में बैठें आके, और मुकाबला करें इस जुल्म का जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।
ان مظلوموں کے ساتھ جو 6 سال سے اپنے لیے انصاف جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں. آئیں، آپ آئیں، لاہور ہائی کورٹ کے خلاف آئیں، احتجاج کریں، نکلیں، آپ روڈوں پہ نکلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، بے شرطے کہ آپ مخلص ہو جائیں لوگوں کے ساتھ. یہ چکر بازیاں، میں سوری کہہ رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں، لیکن ان کو ہماری اردو زبان میں تو چکر بازیاں ہی کہیں گے نا، کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. آپ پلیز تشریف لائیں پاکستان کے اندر اور مقابلہ کریں. جب کوئی ایسے حق نہیں دیتا ہے تو پھر اس حق کے لیے جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جو اس وقت لوگ شہید ہوئے تھے، اب بھی وہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور اب وہ حکومت نہیں ہے جو گولیاں مارے گی، ایسا نہیں ہوگا. احتجاج آپ کا حق ہے، آپ آئیں، پرامن احتجاج کریں، پورے پاکستان میں کریں. کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ یہ دن دناتے پھر رہے ہیں ان کے جو قاتل ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف مجرم ہونے کے باوجود وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور شہباز شریف آ کے اپنی گیمیں کر رہا ہے، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈوں پہ کھیلتا ہے. اس کو کرونا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہیں، رانا ثناء اللہ یا باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاتل ہیں اس وقت ان معصوموں کے، وہ پاکستان کی سرزمین پہ گھوم رہے ہیں اور آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جناب واپس تشریف لائیں اور لوگوں کی قیادت کریں. آپ کی قیادت میں سارا پاکستان آپ کے ساتھ نکلے گا. آپ کیوں؟ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا جی، آپ علامہ ہیں، آپ دین کو جانتے ہیں، تو قربان ہو جائیں. مرنا تو ویسے بھی ہے، روڈ کے نیچے، گاڑی کے نیچے آ کے آدمی مر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں مر جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری عدلیہ کو اللہ کی ذات کسی طرح بھی ان کے دل و دماغ میں یہ رحم ڈال دے کہ وہ سوچ لیں اور شہدائے ماڈل ٹاؤن لاہور والوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی جج میدان میں آ جائے. اللہ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.